اوپر بیٹھے ہیں کیسے؟ الٹا ہے، الٹا ہے اس کو یوں لگا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا وہ اوپر رہے چاہے نیچے چلا جاتا ہے، چلے نا، بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ جس طرح سارے انبیاء کرام میں خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت و برتری حاصل ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں قرآن مقدس کو دیگر کتابوں کے مقابلے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اسی طرح تمام آسمانی مذاہب و ادیان میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کیا ہوا نظام، جس کو قرآن نے ان الدین عند اللہ الاسلام کا لقب دیا ہے، اس کو دیگر تمام آسمانی مذاہب و ادیان پر برتری حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا اور آپ نے امت کو من و عن حرکات و سکنات کے ساتھ، اس کے پڑھنے کے آداب کو بتلانے کے ساتھ، اس کی ترتیب کو، کس حصے کو کہاں رکھنا، کس کو مقدم کس کو مؤخر، ان تمام تر خصوصیات کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس امت تک پہنچایا، اس لیے کہ خداوند قدوس نے آپ کی منصبی ذمہ داری آپ کو بتلائی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے محبوب، اے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن مقدس کی شکل میں جبرائیل امین کے توسط سے جو کتاب اتاری جا رہی ہے، اس کو من وعن انسانوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنی ذمہ داری سے آپ سپردوش نہیں کہلائیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت اللہ کے بندوں تک مکمل طریقے سے پہنچا دی، جیسا کہ آپ نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اپنے جانثار صحابہ کرام کی اس جماعت کے سامنے، جو تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں وہاں پر جمع تھے، آپ نے اپنے جانثار صحابہ سے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اس سوال کو صحابہ کرام پہلے نہ سمجھ سکے، اور جب صحابہ نے اس سوال کو سمجھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنی ذمہ داری سے زیادہ، آپ کی منصبی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پڑھ کے سنا دیں۔ قرآن نے بار بار یہ بات کہی ہے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ سمجھا دیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، کھلا ہوا پیغام ہے، جس کی طبیعت چاہے گی مانے گا، طبیعت نہیں چاہے گی نہیں مانے گا۔ در فیض محمد واہے، آئے جس کا جی چاہے، اور نہ آئے جہنم میں جائے جس کا جی چاہے۔
اس کے مقابلے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی اسلام کے مخالفین تک صرف پیغام پہنچایا نہیں بلکہ بار بار پہنچایا۔ صحابہ کرام جن کو خداوند قدوس نے کچھ عرصے کے بعد اسلام کے شرف سے نوازا، بعض صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کر لیا، لیکن ایک بڑی تعداد ان صحابہ کی ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سخت مخالفت کی۔ جب اسلام کے شرف سے مشرف ہوئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو وہ صحابہ اپنے واقعات رو رو کر خود بتلاتے تھے۔ حضرت خالد اللہ تعالی عنہ مکے کے 13 مقابلہ ہوا، لیکن جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو مکی دور کے حالات رو رو کر خود سناتے تھے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آتے تھے، ہم کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، ہم کو یہ بات ناگوار تھی کہ ہمارے پاس آپ آویں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے دروازے تک آپ آویں، تو ہم آپ کو ترشی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ جھڑک دیا کرتے تھے اور یہ سوچ کر کہ اب تو نہیں آئیں گے، لیکن اگلا دن دستک دینے والا دستک دے رہا ہے، ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ یہ آپ کی منصبی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی منصبی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، لیکن امت کے ساتھ شفقت، محبت، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچے، یہ فکر اور درد، اسی بات کو قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خداوند قدوس نے یہ سچا دین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اور یہ آخری دین جو مکمل اور تمام ہونے والا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اللہ کی کائنات میں یہ نظام چلے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، بہت کوشش کی، لیکن آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں، مکۃ المکرمہ کا شروع کا 13 سالہ دور مظلومانہ گزر گیا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 2 سال تک کوئی نظام نہ بن سکا، اور دوسرے سال جنگ کی نوبت آئی، جنگ بدر، تیسرے سال جنگ احد، 5ویں سال جنگ خندق، اور 6ٹھے سال جب آپ مدینہ منورہ سے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو مکے والوں نے آپ کا راستہ روک دیا۔ کافی بحث مباحثے اور حجت و تکرار کے بعد، بدمزگیوں کے بعد ایک صلح نامہ مرتب ہوتا ہے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ وقت اس صلح نامہ کی تفصیلات بتلانے کا نہیں، نہ اس کا موقع ہے۔ اس 6ٹھے سال مصالحت ہو جانے کے بعد جنگ سے کچھ دنوں کے لیے عافیت ملی، اطمینان ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مختلف قوموں کے نام، مختلف بادشاہوں کے نام، مختلف قبیلوں کے نام خطوط لکھ کر روانہ کیے، اور بحمد اللہ 2 سال کی مدت میں اسلام کا حلقہ وسیع ہوا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمانوں کی طاقت بڑھی، اور بالآخر جب سن 8 میں مکے والوں نے عہد شکنی کی تو پھر آپ نے اس صلح نامہ کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ تم عہد توڑ چکے ہو، اب ہم اس کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے، اب تم بھی آزاد اور ہم بھی آزاد۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہوا۔ 13 سال مکۃ المکرمہ کے، 8 سال مدینہ منورہ کے، 21 سال اس حال میں گزر گئے۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد خطہ حجاز میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، خانہ کعبہ کو گندگیوں سے صاف کیا گیا اور اسلامی پرچم وہاں لہرایا گیا، خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بلال حبشی نے اذان دی، اور اب مکہ
علل اعلان مسلمانوں کا شہر ہو گیا اور مکہ دارالاسلام ہو گیا۔ فتح مکہ سے فارغ ہوتے ہیں غزوہ حنین ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں غزوہ تبوک ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا سفر حج ہے، ذی الحجہ میں سفر حج ہے، اور محرم سفر اور ربیع الاول میں سن 11ویں ہجری میں آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ بہت سے کام جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکے، اللہ کو شاید وہی منظور تھا۔ قرآن مقدس کو یکجا کر دینا وہ نہیں ہو سکا تھا، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حتیم کہلاتا ہے وہ باہر کا باہر تھا، آپ کی تمنا تھی کہ موقع ہوگا تو اس کو اندر کر دوں گا، نہیں ہو سکا۔ اسلامی پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلے یہ نہیں ہو سکا، لیکن آپ کا یہ درد آپ کے خلفاء نے محسوس کیا۔ آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کی جانب پیش قدمی کی جو روم کا علاقہ تھا، جو یعنی عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا غلبے کا علاقہ تھا۔ دنیا اس وقت دو حصوں کے اندر بٹی ہوئی تھی، روم اور فارس۔ فارس کا علاقہ آتش پرستوں کا تھا اور روم کا علاقہ نصرانیوں کا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں شروع کا دور تو مدعیان نبوت سے مقابلہ کرتے ہوئے، مانعین زکوٰۃ سے مقابلہ کرتے ہوئے گزرا۔ آپ نے تفصیل پڑھی اس کی، یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں اس علاقے پر لشکر کشی کی گئی جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جنگ یرموک اسلامی تاریخ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہے۔ لشکر روانہ ہوا ہے دور صدیقی میں، لیکن فتح کے ترانے گاتے ہوئے واپس آیا ہے دور فاروقی میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور بہت مختصر ہے، 2.25 سال۔ دور فاروقی میں یہ فتح مکمل ہوئی، پھر آپ نے دوسرا لشکر روانہ کیا فارس کی جانب، جو جنگ قادسیہ اور دیگر چھوٹی بڑی جنگوں کے ساتھ منسوب ہے، وہ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں، اور الحمدللہ فارس بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں روم اور فارس جو اسلام کے بالمقابل طاقت تھی، یہ دونوں خلفائے راشدین کے عہد میں زیر ہوئیں، دونوں کی کمر ٹوٹی، اور ان دونوں جنگوں کا صحرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ جب دنیا کی یہ دونوں طاقتیں ٹوٹ گئیں اور دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اب کیا کرنا؟ انہوں نے اگلی سازش کی، اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہ لڑی جائے، فی الفور امن کا اعلان کر دیا جائے، اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش رچی جائے۔ یہ ہے وہ تاریخ کی نازک گھڑی، وہ نازک موڑ۔ ایران کے اندر بیٹھ کر، ایران جو پارسیوں کا علاقہ تھا، آتش پرستوں کا علاقہ تھا، وہاں بیٹھ کر یہ سازش رچی گئی کہ کسی بھی قیمت پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی فرصت میں شہید کر دو، اس سے کم پر ہم راضی نہیں ہوں گے۔ اگر عمر زندہ رہ گئے اور لمبا عرصہ ان کو ملا، جیسا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اور عمر ابن خطاب مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں علاوہ مذہب اسلام کے کوئی مذہب نہ بچتا۔ وہ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب کو فوراً شہید کر دو، ورنہ اگر عمر زندہ رہ گئے دنیا کا مابقیہ حصہ بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہو جائے گا اور پوری دنیا میں علاوہ اسلام میں کوئی مذہب بچے گا نہیں۔ ایک میٹنگ ہوئی، ایک شخص ابو لولو فیروز نامی جو مجوسی تھا، غیر مسلم تھا اور آزاد تھا، اس نے کہا آپ لوگ مجھ کو کسی بھی طرح مدینہ منورہ پہنچا دیجئے، میں مدینے میں رہوں گا تو عمر ابن خطاب کو شہید کرنا میری ذمہ داری۔ چل رہا ہے۔ چنانچہ اس کو مدینے میں پہنچانے کے لیے یہ سازش رچی گئی کہ اس کو فرضی طور پر، آزاد تھا، اس کو فرضی طور پر مسلمانوں کا لبادہ اڑھا کر مدینے کے اندر غلام بنا کر بیچا گیا۔
صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا۔ انہوں کیا معلوم تھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھے غلام ہے، مزدور ہے، وہ وہاں رہنے لگا۔ یہ پڑھا لکھا، آزاد، اپنے علاقے کا چودھری اور اسلحہ بنانے کا ماہر تھا۔ یہ خطرناک اسلحے بناتا تھا۔ اس نے ایک ایسا نیزہ بنایا جس میں دونوں طرف دھار تھی، اور اس کو زہر کے پانی میں بجھایا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں ایسا، تلوار ہے، چاقو ہے، نیزہ ہے، کہ اس کو تپاؤ آگ میں، اور ایک طرف زہر کا پانی تیار رکھو بالٹی میں، برتن میں، اس کو تپا کر کے جب بالکل لال ہو جائے تو زہر کے پانی میں اس کو ڈبو، تو وہ گرمی کی حالت میں زہر کو پی لے گا۔ اب یہ ہتھیار اگر کسی کو مارا گیا اور پیٹ پیوست ہوا تو صرف زخم نہیں لگے گا بلکہ زہر بھی ساتھ میں منتقل ہوگا۔ یہ بڑھئی تھا، چکیاں بناتا تھا، ہتھیار بناتا تھا۔ اس کے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے اس سے کہا کہ تم اتنی رقم مجھ کو دے دیا کرو، باقی تم آزاد ہو، گھوم پھر کے اپنا کاروبار کرو۔ وہ بہت معمولی رقم تھی۔ ایک دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، یہ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا مجھے انصاف دیجئے، کیا ہوا؟ میرا آقا مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے؟ مجھ سے اتنے پیسے مانگتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں، ہتھیار بناتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ رقم کوئی زائد تو نہیں، تم تو پیسے کمانے والے آدمی ہو، اتنی رقم اپنے آقا کو دو، باقی تم رکھو۔ انتہائی معقول بات تھی، لیکن اس نے پلٹ کر حضرت عمر کو ڈانٹنے کے انداز سے کہا کہ آپ لوگ انصاف نہیں کرتے اور میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر نے مسکرا کر فرمایا ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا۔ ادھر ایک طرف یہ واقعہ ہے کہ ابو لولو فیروز مدینہ منورہ آ چکا ہے، اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھ کو اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ صحابہ کہتے ہیں یہ دعا سن کر ہم کو تعجب تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر دارالخلافت پہ کوئی حملہ کر کے عمر ابن خطاب کو شہید کرے، یہ کیسے ممکن ہوئے گا؟ دو متضاد باتیں ہیں، ایک تو تیرے راستے میں اور مدینہ منورہ میں، یہ وہ دعا کرتے ہیں۔ اب اس شخص نے اپنی پلاننگ کے تحت، اچھا جب اس نے سیدنا عمر ابن خطاب سے بدتمیزی کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آدمی ہم کو مشکوک لگتا ہے، یہ پردیسی ہے، خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک کوئی اس کی حرکت وجود میں نہ آئے ہم کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، 27 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے لیے سیدنا عمر ابن خطاب مصلی پر کھڑے ہوتے، نیت باندھتے اللہ اکبر۔ یہ شخص وہ زہر میں ڈبویا ہوا، زہر میں ڈبویا ہوا نیزہ کھوس کر کھڑا ہوا تھا کھمبے کی آڑ میں۔ چونکہ سیدنا عمر ابن خطاب فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے تو کافی دیر پہلے شروع کرتے تھے اور دیر تک پڑھتے رہتے تھے، تو اندھیرا تھا اور ویسے بھی اس وقت لائٹ وغیرہ کا انتظام ہوتا نہیں تھا۔ آپ نے نیت باندھی اور قرات شروع کی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ناف کے پاس نیزے سے کئی وار کیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گرے اور فرمایا اکلنی الکلب، کسی کتے نے مجھ کو کاٹ لیا۔ اب یہ پچھم، یعنی پچھم کیا کہیے، قبلہ رخ کہیے، مدینہ منورہ تو پچھم نہیں ہے، وہ قبلہ رخ۔ قبلہ رخ اگلے حصے میں یہ ہے، اور یہ بھاگنا چاہ رہا ہے، صفے ہیں پیچھے۔ صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں سے 7 لوگوں کی مزید شہادت ہوئی حضرت عمر کے علاوہ۔ کتنا خطرناک، کتنا اسپٹ تھا یہ، بڑی مشکلوں سے اس کو قابو میں کیا گیا، تو اس نے اپنے پیٹ میں خود نیزہ مار لیا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا مغیرہ ابن شعبہ کا وہی غلام جس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔
تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میرا خون کسی مسلمان کے گلے میں نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب کو اٹھا کر گھر لایا گیا، دودھ پلایا گیا، آنتوں سے باہر آ گیا، کچھ گاڑھی چیز پلائی گئی، آنتوں سے باہر آ گئی، یعنی آنتیں کٹ چکی ہیں۔ اس وقت تو سرجری کا سسٹم نہیں تھا، ٹانکوں کا سسٹم نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین زخم گہرا ہے، اب آپ وصیت کریے اور اپنے بعد خلافت کے سلسلے میں کوئی رہنمائی کیجیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیجیے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن عمر ان نوجوان صحابہ کرام میں تھے جن کا صحابہ میں بھی احترام تھا اور بہت اونچے مقام کے تقوی اور طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، خلافت کے ہر طرح اہل تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن قربان جائیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سوچ پر فرمایا نہیں، خطاب کے خاندان کا ایک فرد اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کافی ہے، میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے اوپر مزید یہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، اور فرمایا میں اللہ کے ہاں برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان استخلف فإن أبا بكر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف، اگر میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جاؤں تو ابو بکر نے ایسا ہی کیا تھا، اور اگر خلیفہ نامزد نہ کروں امت کے اوپر چھوڑوں تو اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور فرمایا میں ایک بیچ کا راستہ اپناتا ہوں جس میں خیر ہے۔ وہ کیا راستہ ہے؟ 6 افراد کا انتخاب کرتا ہوں جو صحابہ میں انتہائی متقی پرہیزگار صاحب رائے، وہ 6 افراد آپس میں اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ اس میں علی، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، اور ایک نام ہے تو عبیدہ غالباً یا سعد بن وقاص کا تھا۔ 6 افراد ہیں، تاریخ و کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو امت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو رائے کے ذریعے چنا۔ میں آپ کو بتلاؤں 2 دن پہلے کی بات ہے، اور یہ محرم کا عشرہ شروع ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ سن لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان تینوں کی شان میں وہ بدتمیزیاں بکی جاتی ہیں جو کوئی ایمان والا برداشت نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ اور یزید اور وغیرہ وہ تو بات کی بات ہے، یہ 3 خلفاء یعنی 4 خلفاء میں سے 2 اللہ کے نبی کے خسر اور 2 اللہ کے نبی کے داماد، ان کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرے تو سوائے اس کے کہ اپنی عاقبت برباد کرے، ایمان سے ہاتھ دھوئے، اور کیا ہے؟ جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ان کو میرا نمائندہ سمجھو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ ابو بکر اور عمر جنہوں نے اللہ کے نبی کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور جب آپ کے وصال کے بعد ذمہ داری ان کے کندھے پر آئی، تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے بیت المال سے اتنا ہی خرچ لیا جتنا عام انسان کو ملتا تھا، عمر فاروق نے بیت المال سے اتنا ہی لیا جتنا عام انسان کو ملتا تھا۔ کوئی امتیاز نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، نہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے پیچھے پراپرٹیاں چھوڑی، نہ عمر فاروق نے اپنے پیچھے پراپرٹیاں چھوڑی۔ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جس کو آپ طبقہ شیعہ کہتے ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ دونوں منافق تھے، تو لوگ کہتے ہیں اتنی قربانیاں پیش کی، مکی دور کے اندر اتنے بڑے بڑے مظالم برداشت کیے، آپ کہتے ہیں منافق تھے؟ تو کہتے ہیں وہ تو حکومت کے مزے لوٹنے کے انتظار میں تھے کہ بعد میں ہم مزے لوٹیں گے۔ تو بالفرض والمحال 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد اگر تمہاری بات میں 1 پائی سچائی ہے
کہ حکومت کے مزے لوٹنے کے لیے تو ابوبکر صدیق نے کیا مزے لوٹے اور عمر فاروق نے کیا مزے لوٹے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا عمر ابن خطاب خشک غذا استعمال کرنے کی وجہ سے آنتیں خشک ہو گئی تھیں، آنکھیں پیلی پڑ گئی تھیں، صحت خراب ہو گئی تھی، اور دسترخوان پر کبھی 2 طرح کا سالن جمع نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ سیدنا عمر ابن خطاب سے درخواست کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنی غذا کا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ وہ مسلمانوں کا حکمراں جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمراں پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتا تھا۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ پڑھیے سیدنا عمر فاروق کی زندگی۔ ان کو یہ بات بولے کون؟ تو بہت مشورہ کرنے کے بعد صحابہ نے غور کیا کہ آپ کی بیٹی ام المؤمنین ہے حفصہ، جو پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے کہا جائے۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ ام المؤمنین ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے حفصہ ام المؤمنین ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ام حبیبہ ام المؤمنین ہے۔ ان بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اپنی عاقبت کو بھی سوچ لے، اپنے ایمان کو بھی سوچ لے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور اگر ان کی شان میں گستاخی ہم سنیں اور ہمارے خون کے اندر گرمی نہ آئے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا ہے میں نمائندگی کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہو بیٹی۔ کہا آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں، مسلمانوں کا اتنا بڑا نظام آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کی صحت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ ذرا سا مرغن غذائیں استعمال کیجئے، طاقتور چیزیں استعمال کیجئے۔ کیا جواب دیا امیر المومنین نے؟ کہا بیٹی تم تو پیغمبر کی بیوی ہو، تمہاری شان میں وہ آیت اتری ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں نے ایک موقع پر کہا تھا اب تو فراخی کا دور ہے، اب تو ماشاءاللہ فتوحات کا دور ہے، لاکھوں لاکھ درہم و دینار تقسیم ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی کچھ رہے تو ہم مہمانوں کی ضیافت کر سکیں۔ ان کو جواب دیا گیا پیغمبر کی بیویوں، پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اسی فاقہ مستی میں گزارا کرنا ہوگا، اور اگر دولت چاہیے آؤ، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، جی بھر کے لے لو، لیکن پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹی تم تو عینی مشاہدہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں ایک ایک ماہ تک چولہے سے دھواں نہیں اٹھا ہے، اور بیٹی جس راستے پر میرے آقا اور ابوبکر چل کر گئے میں اگر اس سے ہٹوں گا تو میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب نے مرغن کھانے برداشت نہیں کیے۔ اس عمر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اس ابوبکر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے چند دن پہلے، وصال سے چند دن پہلے، جو آپ کا آخری خطبہ ہے جمعرات کے دن کا، آپ کا وصال دوشنبے کو ہوا ہے، جمعرات کے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا ہے بیماری سے اٹھ کر، وہ خطبہ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرمایا مسجد نبوی کے اندر جن جن صحابہ کے دروازے کھلتے ہیں وہ تمام دروازے باہروں کھول لیں۔ وہاں صحابہ کے کمرے تھے، حجرے تھے، سب کے دروازے اندر کھلتے تھے۔ فرمایا اب دروازے باہر کھولو، اندر کے تمام دروازے بند کر لیے جائیں، ایک روضہ اقدس جہاں ہے حجرہ رسول تھا وہ دروازہ کھلے گا، اور ایک ابوبکر صدیق کا دروازہ مسجد کے اندر کھلے گا، باقی کسی کا نہیں کھلے گا۔ فرمایا میں دنیا میں کسی کا احسان لے کے نہیں جا رہا ہوں،
کسی شخص نے اگر میرے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کیا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ میں دنیا میں کسی کے احسان کا شرمندہ نہیں ہوں، صرف ایک ذات ایسی ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، آخرت میں اللہ سے دلاؤں گا۔ یہ تمغہ کس کو ملنے والا ہے؟ فرمایا وہ ذات ابوبکر صدیق کی۔ اور فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو میں اپنا جگری دوست بنانا پسند کروں تو ابوبکر صدیق ہوں گے۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر۔ آپ نے ابوبکر کو اپنی زندگی میں، اپنی بیماری میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا۔ اب نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ منافق تھے اور پیغمبر بزدل تھے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ جیسے کہنے والے کہتے ہیں قرآن 40 پارے تھا، 10 پارے چھپا کے رکھے رہے۔ کیوں چھپا کے رکھے رہے؟ اور گیا کدھر وہ کتاب ہدایت جو انسانوں کے لیے اتری وہ اب تک اوپن نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ، یہ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، 10 پارے ڈکار گئے۔ یہ ہے ابوبکر اور یہ ہے عمر۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے ذریعے، سرحدوں کو محفوظ کیا۔ اب عمر ابن خطاب کو شہید کیا جا رہا ہے، نیزہ مارا گیا، اور بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ کا آخری وقت آیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ظالموں کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے فضائل بیان کریں، یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم جب شہادت پر گفتگو کریں تو بی بی سمیہ کا نام لیں، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، ہم شہدائے بدر کا نام لیں، ہم شہدائے احد کا نام لیں، یہ بھی برداشت نہیں۔ شہادت پر رونے والوں سے کوئی پوچھے کیا نعوذ باللہ اسلام کی دامن میں ایک ہی شہادت ہے؟ وہ تو اگلا مسئلہ ہے کہ شہادت کیا رونے کی چیز ہے، لیکن اگر کسی کو شوق ہے تو اسلام کی تاریخ میں کیا ایک ہی شہادت ہے؟ کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی بدترین شکل ہے۔ بہرحال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 1 محرم الحرام کو مدینہ منورہ میں شہادت واقع ہوئی، اور وہ 6 افراد جن کو آپ نے ایک کمیٹی کی شکل میں چنا تھا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ان 6 میں سے اس کام کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، شکل یہ ہوئی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ رائے دی کہ ہم 6 میں سے 3 آدمی دوسرے کو اپنا حق دے دیں، تو 6 میں سے 3 بچیں گے تو کام سمیٹنا آسان ہوگا، تو بقیہ 3 دستبردار ہو گئے، بچے یہ 3، حضرت علی، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جو خلافت سے دستبردار ہو ہم تینوں میں سے، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تو یہ اختیار ملا ہے عبد الرحمن ابن عوف کو۔ اب بچے کتنے؟ 2، سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا عثمان غنی۔ یہ دونوں داماد رسول ہیں، دونوں کی اسلام کے لیے عظیم قربانی ہے۔ حضرت علی قریش خاندان کے معزز، بنو ہاشم کے، حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان کے انتہائی معزز تاجر، اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں پیش کرنے والے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے اندر چل پھر کر، چونکہ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کی خبر سن کر پورے عالم اسلام سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، راتوں میں جا کر خیموں کے اندر لوگوں سے رائے لی، گفتگو کی۔ اس کے بعد ان دونوں کو بیٹھالا، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ حضرت عثمان سے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنا دو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا عثمان غنی کو خلیفہ بنا دو، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات آج کے محرم کے مرثیہ خواہ کبھی نقل نہیں کریں گے۔
صاف سی بات تاریخ کے اندر موجود ہے. یہ دونوں باہم ہم زلف ہیں، ساڑو ہیں، اللہ کے نبی کے دونوں داماد ہیں. یہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ ان کو ترجیح دے رہے ہیں. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے جو سروے کیا تھا اس میں ان کو اکثریت اکابر صحابہ کی رائے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں تھی، اس لیے کہ عمر میں وہ بڑے بھی تھے اور واقعتاً ان کے بڑے فضائل ہیں. بالآخر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے ان دونوں سے پوچھا، حضرت علی سے پوچھا، اگر عثمان غنی کو خلیفہ بناؤں اطاعت قبول کروں گا؟ یس، بالکل کروں گا. حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اگر علی مرتضیٰ کو خلیفہ بناؤں اطاعت قبول کرو؟ انہوں نے کہا کروں گا. پھر فرمایا علی کھڑے ہوئیے، عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، کیونکہ 6 میں سے 3، 3 میں سے 2، جب 2 میں سے 1 سرنڈر ہو جائے تو پھر 1. پوری امت نے بالاتفاق سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ مانا. نظام چل رہا ہے وہ نظام حکومت تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، وہ اور بڑھا اور بڑھا، اور فتوحات ہوئیں اور فتوحات ہوئیں. اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے شروع دور میں بڑے عظیم عظیم کارنامے انجام دیے گئے. اب اس بات کو پھر تازہ کرتا ہوں. وہ سازش جس کے تحت سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا تھا، وہ سازشی خاموش تو بیٹھنے والے نہیں تھے. اب انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کی. وہ کیا؟ دیکھیے، ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی چیز کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ مکے کے اندر بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان میں علاقائی طور پر، قبائلی طور پر رنجشیں پہلے سے تھیں. یہ بھی مکے کا معزز خاندان تھا، وہ بھی مکے کا معزز خاندان تھا. حضرت علی بنو ہاشم کے، سیدنا عثمان غنی بنو امیہ کے. سیدنا ابوبکر صدیق یا عمر فاروق نہ بنو ہاشم کے نہ بنو امیہ کے. یہ فرق ذہن میں رہے آپ کے. یہ تیم سے، وہ بنو عدی سے، نہ بنو امیہ نہ بنو ہاشم. یہ رقابت کی سازش یہاں رچی گئی سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے نصف کے بعد کے حصے میں. اب کچھ لوگوں نے گھوم گھوم کر کہنا شروع کیا کہ بنو امیہ بنو ہاشم کے برابر نہیں ہو سکتے، اور بنو ہاشم چنی اور چنا اور ایسا اور ایسا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کی زندگی میں ہی حضرت علی کو خلیفہ نامزد کرنے کا مطالبہ کرنا شروع کیا. حضرت علی نے ان کو ڈانٹا، دھتکار کے بھگا دیا. تم لوگ کا دماغ خراب ہو گیا، عثمان غنی کو میں نے خلیفہ مانا ہے، ان کی خلافت میں میں ایسی کوئی بات نہیں سن سکتا، بھگ جاؤ. داستان بہت طویل ہے، اللہ موقع دے گا تو آپ پڑھیے گا. مجھے اگلی باتیں بھی آپ سے کرنی ہے. بالآخر یہ سورش اور یہ سازش بڑھی 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 بڑھی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماحول بنایا گیا کہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں، ان سے استعفیٰ لو. اب سیدھی سی بات ہے، اسلامی نظام حکومت میں جب کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلیفہ چن لیا جائے اور امت کا متفقہ وہ خلیفہ ہو، یا تو وہ از خود دستبردار ہو یا اس کا انتقال ہو. اب یہ بلوائی اور سبائی سیدنا عثمان غنی سے استعفیٰ چاہ رہا ہے، چھوڑو خلافت. اکابر صحابہ سیدنا عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں آپ فوج کو آرڈر دیجئے، ان تمام نالکوں کا کام تمام کیا جائے. حضرت علی بھی، عمر بھی کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں، اکابر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، صوبوں کے گورنر بھی کہہ رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی کی 81 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، انتہائی شرم و حیا کے پیکر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں مدینے کے اندر خون خرابہ پسند نہیں کرتا. لوگ کہہ رہے ہیں یہ فسادی آپ کو شہید کر دیں گے. وہ فرما رہے ہیں جب تک میرے اوپر حملہ نہ کریں میں کیسے قصاص لوں، انتقام لوں. میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر لیا، دانا پانی بند کر دیا. مسجد نبوی میں صحابہ کرام کم سے کم آ رہے ہیں، ہر طرف شور شرابہ ہے. صحابہ نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے پوچھا کہ یا تو آپ طاقت کا استعمال کیجئے یا پھر آپ استعفیٰ دے دیجئے.
تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ عثمان خداوند قدوس تم کو ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، اتارنا مت۔ میں نے اس کی تعبیر خلافت سمجھی ہے، میں استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ طاقت کا استعمال بھی نہیں کر رہے اور استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، تو مسئلے کا پھر حل کیا نکلے گا؟ ان بدتمیزوں سے نمٹا کیسے جائے؟ سیدنا عثمان غنی نے جواب دیا، فرمایا میں روزے سے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ کو خواب میں زیارت ہوئی ہے اور فرمایا ہے عثمان شام کو افطار ہمارے ساتھ کرنا، شام ہوتے ہوتے حل نکل آئے گا۔ یہ ہے وہ پس منظر، عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ ہے۔ آپ کو داستان کربلا کے اندر تو یاد رہا کہ پانی بنتا، دانہ بنتا، داماد رسول ہے، خلیفہ مظلوم گھر کا محاصرہ ہے، ان کو مسجد نبوی نہیں آنے دیا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مسجد نبوی جب بنی ہے پہلی مرتبہ چھوٹی سی تھی، فتح مکہ کے بعد تعداد بڑھ گئی، تنگ ہونے لگی، تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کوئی اللہ کا بندہ مسجد سے متصل خطہ لے کر مسجد میں شامل کر دیتا تو مسجد وسیع ہو جاتی۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنی جیب خاص سے اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کیا۔ پہلی توسیع عثمان غنی کی دی ہوئی زمین سے ہوئی۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے پاس اپنا پانی کا کنواں نہیں تھا، ایک یہودی کے کنویں سے پانی بھرتے تھے، وہ تانے دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش کوئی مسلمان ہوتا جو مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیتا۔ سیدنا عثمان غنی نے وہ یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ عثمان عالموں مسجد نبوی تنگ تھی، میں نے اس کی توسیع کی، آج تم نے مجھ کو وہاں آنے سے روک دیا۔ مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی کا انتظام بھی تھا، میں نے وہ کنواں وقف کیا تھا، تم نے اس کنویں کا پانی میرے اوپر روک دیا۔ بالآخر ان تمام تر نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ عثمان غنی مدینے کے اندر شہید کر دیے گئے، کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ظالم و بلوائی شہید کریں گے۔ عام طور پر صحابہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 8 9 10، اس کے بعد 11 12 وہ کنکری مارتے ہیں تو آپ زیارت کا وقت ہے وہ، ورنہ اصل میں منا مزدلفہ عرفات یہاں جانے کا وقت جو ہے 8 9 اور 10 ہے۔ اکثر صحابہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کا اگلا خلیفہ، سیدھی سی بات ہے، حضرت علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن اکابر صحابہ کا مطالبہ تھا ان بلوائیوں سے پہلے قصاص لیا جائے اور اس کے بعد اگلا کام کیا جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ تو بنائے گئے، ان سے صحابہ کا مطالبہ بھی تھا کہ عثمان غنی کے قاتلین سے پہلے قصاص لیا جائے۔ وہ کیسے سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس کے لیے حالات سازگار ہوں، لیکن کم وقتوں نے 5 سال کا عرصہ گزر گیا، حالات سازگار نہیں ہونے دیا، اور جب ایسے حالات ہوئے کہ اب مصالحت ہو جائے گی تو 3 بڑے چہرے مسلمانوں میں تھے، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سعد بن وقاص، تینوں کو ایک ہی دن میں فجر کے وقت میں اڑا دو۔ اگلی سازش یہ تھی، یہ قاتلین عمر اور قاتلین عثمان، انہوں نے ہی ان تینوں کو ایک ہی تاریخ میں اڑانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت معاویہ گھر سے نہیں نکلے، سعد بن وقاص نکلے لیکن حملہ کامیاب نہیں ہوا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز میں امامت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے سامنے سے آپ کے سر کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، گہرا زخم لگا اور وہ آپ کی شہادت کا ذریعہ بنا۔ جب حضرت علی کو یہ زخم لگا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے تم نے میرے ساتھ 5 سال رہ کر سارے حالات خود دیکھے، مسلمانوں کا آپسی اختلاف، ان نالائقوں کی نالائقی کی بنیاد پر شہادت عثمان کے بعد سب سے بڑا خسارہ مسلمانوں کو جو ہوا ہے، جو آپس میں تلواریں چلی ہیں۔ آپ نے جنگ جمل، جنگ صفین کے حالات پڑھے۔ تم بیٹا اگر تم سے ہو سکے اور امت تم کو خلیفہ نامزد کرے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے، تم کسی بھی قیمت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لینا۔ اب حضرت علی کی شہادت کے بعد امت نے حضرت حسن کو بڑا بنا کر کے
ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو خلیفہ نامزد کیا۔ میرے الفاظ آپ نوٹ کریں، ریکارڈ میں آ رہے ہیں۔ حضرت حسن نے جب بیعت لی ہے امت سے کہہ کر لی ہے، اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں دستبردار ہو کر کسی اور کو نامزد کروں تو تمہاری یہ بیعت خود بخود ادھر منتقل ہو جائے گی۔ تقریباً 5-6 مہینے کا عرصہ گزرا اس میں۔ جب بیعت مکمل ہوئی تو آپ نے سیدنا امیر معاویہ کو خط لکھا، چچا جان، میرے والد محترم کی وصیت ہے کہ میں آپ سے کسی بھی قیمت پر مصالحت کر لوں، آپ کی کیا رائے؟ سیدنا امیر معاویہ نے شام سے اس کا جواب دیا۔ حضرت حسن کوفے میں ہے کہ بھتیجے، میری بھی وہی خواہش، اور تمہارے والد اور میں کوشش کرتے رہ گئے، تھک گئے، لیکن ان ظالموں نے وہ دن نہیں آنے دیا کہ ہماری مصالحت ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچے۔ میں اپنے پیٹ پر ٹھپا مار کر دستخط کر کے کورا پیٹ بھیج رہا ہوں، تم جو چاہو شرطیں لکھ دو، مجھے منظور ہے۔ یہ جواب آیا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ انہوں نے جواب دیکھا تو دوبارہ قاصد کو بھیجا، جا کر چچا جان سے کہو آپ تشریف لے آئے کوفہ۔ اب امیر معاویہ شام میں چل کے کوفہ آ رہے ہیں، حضرت حسن اور امیر معاویہ مصالحت ہونے جا رہی ہے، پورے عالم اسلام کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، کوفہ کھچا کھچ بھر گیا مسلمانوں سے۔ جامع مسجد کوفہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کہا، لوگو، آپ نے جب میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، ورنہ جس کو میں خلیفہ مانوں گا آپ کی بیعت ادھر منتقل ہو جائے گی۔ میں اپنے والد محترم کی وصیت کی بنیاد پر آج خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین سے فرمایا تم بیعت کرو، اپنے فوج کے جنرل سے فرمایا تم بیعت کرو، اور عام اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے اسلامی مملکت کا خلیفہ 2 نہیں 1 ہے، اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سن 41 سے لے کر سن 60 تک 19 سال کا عرصہ ہے۔ وہ امیر معاویہ جو صوبہ شام کے پہلے سے گورنر تھے، دور عثمانی میں وہ گورنر تھے، دور فاروقی میں وہ گورنر تھے، وہ لمبا عرصہ تھا، اور اب پوری اسلامی مملکت کے تنے تنہا امیر کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تاریخ کے اس پنے کو پلٹیے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو مطالبہ ہو رہا تھا قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، اب وقت آیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے تمام صوبوں کو فرمان جاری کیا، ان میں سے جو جہاں چھپا ہو اس کو پکڑ گردن ماری جائے۔ وہ سارے مجرمین پکڑے گئے ہیں اور ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ اصل درد ان مردود شیعوں کو، قاتلین عمر اور قاتلین عثمان اور قاتلین علی کو، کہ امیر معاویہ نے یہ کام کیوں کیا۔ اسی لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی تاریخ جو ہے 22 رجب، اس کو انہوں نے تہوار بنایا ہے، کنڈوں کا تہوار۔ وجہ اس کی وہ، اب پوری اسلامی حکومت میں صرف ایک نظریہ ہے، ایک رائے ہے، اور اب مزید فتوحات شروع ہوئیں۔ اب بحری بیڑے بنائے گئے ہیں، دریائی راستوں سے فوجیں گئی ہیں، اور دنیا کا مابقیہ حصہ فتح ہوا۔ بالآخر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا ہے۔ مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کے بعد وہ خون خرابہ جو سن 35 سے لے کر 40 تک امت دیکھ چکی تھی، اور جس سے بچنے کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے باوجود دستبرداری قبول کی تھی، سیدنا امیر معاویہ کے بعد وہ دن پھر نہ آ جائے۔ میں نے مغرب بعد کچھ کتابیں نکالی، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، حوالے محفوظ ہیں، تاریخ کی تمام معتبر کتابوں کے اندر وہ باتیں موجود ہیں۔ جن تاریخی کتابوں کا حوالہ لوگ دیتے ہیں، تاریخ طبری، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ وغیرہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ میرے بعد ولی عہد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب کس کو نامزد کرے؟ یہ وہ نازک گھڑی ہے جو اچھوں کو صحیح سوچ پر آنے نہیں دیتا۔ ایک شکل یہ تھی، کسی بڑے
تقوی طہارت والے کسی اہل علم اہل فضل کا انتخاب کرتے تھے لوگ۔ مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عبد الرحمن ابن ابوبکر بھی ہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ان پانچوں میں سے پانچوں یزید سے کہیں بہتر تھے، اور خاص طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کیا، نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، جنتی ہیں، جنت کے نوجوان سرداروں کے شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان فضائل میں سے کسی بھی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان دونوں بھائیوں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ذہن میں ان کے تعلق سے کوئی غلط بات سوچنا اپنے ایمان کو داؤں پہ لگانا ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا خون دوبارہ نہ بہے۔ اب اگر یہ نظام جو 19 سال سے شام میں برپا تھا، جاری تھا، اگر وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ منتقل کیا جائے، اس کا اندیشہ تھا۔ اڑی کی بنیاد پر یزید کی ولی عہدی کی بات کی گئی، جس سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، تو ان کی رائے، ان کی مرضی۔ میں پھر اس بات کو دہرا دوں، یہ اکابر خمسہ جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی خلافت کی بیعت سے انکار کیا تھا، یہ پانچ کے پانچوں یزید ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں تھا۔ لیکن نظام حکومت اور چیز ہوتی ہے، اور شخصی تقدس اور چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مدرسہ سہارنپور زندہ تھے۔ کئی مرتبہ ان کے سامنے پیشکش کی گئی، آپ یہ عہدہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے، یہ لے لیجئے۔ وہ مجذوب مست قلندر آدمی، جو ادارے تنخواہ تک نہ لیتا ہو، جو اکثر روزے رکھتا ہو، جس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ مجھ کو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، وہ کہتے تھے میں اس کام کا آدمی نہیں، میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ کیا چیز تھی؟ کیا مدرسہ مظاہر العلوم میں حضرت شیخ سے بڑا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ نظامت لی۔ شیخ زکریا سے بڑا کوئی تھا؟ نظامت لی۔ تقدس اور چیز ہے، علمی برتری اور وقار اور چیز ہے، مملکت کا انتظام اور چیز۔ بالآخر وہ دن آیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، یزید کی امارت کی یا خلافت کہہ لیجئے، حکومت کی جب مستقل بیعت لی گئی تو ان پانچوں نے پھر انکار کیا۔ کون کون تھے یہ؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابوبکر۔ لیکن ان پانچوں میں سے تین کی رائے یہ تھی کہ ہم کو کسی جنجال میں نہیں پڑنا، کسی اختلاف میں نہیں پڑنا۔ عبداللہ ابن عباس بھی کسی اختلاف میں نہیں، عبداللہ ابن عمر بھی کسی اختلاف نہیں، عبد الرحمن ابن بکر بھی کسی اختلاف میں نہیں۔ دو شخصیتیں بچیں، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ المکرمہ آ گئے۔ پھر ان دونوں میں رائے میں اختلاف ہوا کہ مکہ المکرمہ سے آگے جانا کہ نہیں جانا، رک جانا۔ اب وہ شیعہ یا وہ سازشی لوگ جن کے گردن پر سیدنا عمر بن خطاب کا خون ہے، سیدنا عثمان غنی کا خون ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کا خون ہے، اور انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ میں آپ کو بتلا دوں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ سے مصالحت کر لی تو ان شیعان علی نے حضرت حسن کی شان میں وہ بدتمیزیاں کی ہیں میرے پاس نقل کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کے پیروں سے مسلح گھسیٹ لیا ہے اور یہ تانا دیا ہے، یا مسودہ وجوہ المسلمین، اے مسلمانوں کے چہرے کو کالا کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل رسوا کرنے والے، ہٹ جا مسلح سے، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بقیہ ایام رو رو کر گزارے۔ اسی لیے ان کے مطابق ان کے ہاں عقیدہ امامت ہے نا بھائی، حضرت علی پہلے امام، حضرت حسن دوسرے، حسین تیسرے، زین العابدین، پھر جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12 اماموں کا سلسلہ ہے۔ 11ویں امام تک تو خیر ہے، پیدا ہوئے ہیں، 12واں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اس کو نکالے کہاں سے؟ وہ امام غیب، وہ ایک الگ داستان۔ حضرت حسن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے،
حضرت حسین چھوٹے صاحبزادے ہیں، لیکن حضرت حسن کے بعد ان کی اولادوں میں کوئی امام نہیں ہے۔ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا بمبئی کے اندر، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تو حسن تھے، وہ تو خلیفہ بھی نامزد ہوئے تھے، ان کی اولادوں میں کوئی امام نہیں ہے، سارے امام حسینی ہیں۔ جواب کیا دے؟ وہ سوچتا رہا بہت دیر تک، کہنے لگا اصل میں حضرت حسن کا خاندان چلا کہاں؟ میں نے کہا جھوٹے کچھ سوچ لیا ہوتا، ارے مولانا علی میاں کا خاندان حسنی ہی تو ہے، سادات حسنی میں سے ہے، ہندوستان کے اندر سادات حسنی موجود ہے، تو کم سے کم سوچ کے جھوٹ بولا ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر مصالحت کیوں کی، یہ انہوں قبول نہیں تھا۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ گئے تو کوفے کے لوگوں نے وہ شرارتیں شروع کی، خطوط بھیجنا، وفود بھیجنا، گروپ بھیجنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو، عبداللہ ابن عباس کے خاندان کو، محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت حسین کے سگے بھائی ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، دوسری ماں سے فاطمۃ الزہرا کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی، ان کے 18 بیٹے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، وہ چل کر آئے، بھائی جان ان جنجالوں میں ہم کو نہیں پڑنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، خلافت تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، ہمارے بڑے بھائی حضرت حسن نے ابا کے کہنے کی بنیاد پر گھر میں آئی ہوئی خلافت کو نظر کر دیا حضرت امیر معاویہ کو، تاکہ امت انتشار سے بچ سکے۔ بھائی ہم کو اس فائل کو دوبارہ نہیں کھولنا، اور آپ کوفے والوں کے بہکانے پر مت آئیے کہ آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ غدار ہیں، بے وفا ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ مانا میں نے یزید سے آپ کا اختلاف ہے، بہت صاف الفاظ میں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں ابھی کھول کے پڑھ رہا تھا اسی کو، جس کی طبیعت چاہے کھول کے دیکھ لیجئے۔ مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے اپنی کتاب کے اندر وہ خطبہ نقل کیا، وہ تقریر نقل کی ہے محمد ابن حنفیہ کی۔ انہوں نے کہا بھائی جان میں نے مانا کہ آپ کو دکھ ہے، آپ یزید کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کوفے والوں کے بہکانے پر کوفہ نہ جائیں اور مکے میں آپ رکے رہیں تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا، یزید کی فوج، اس کی پولیس، اس کے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ہم خانوادہ اہل بیت ہمارا احترام ہوگا، بس آپ اتنی مہربانی کیجئے آپ ان کے بہکاوے مت آئیے، آپ آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجئے۔ بس میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے وفادار نہیں، ہمدرد نہیں ہیں۔ محمد ابن حنفیہ یہ سمجھا کر جا رہے ہیں، بھائی ہے، کوفے والوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیاری کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا ایسے مت جائیے آپ، تھوڑا آپ ایک بار اور جائزہ لے لیجئے۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل و کوفہ بھیجا، تم جا کر دیکھ کر بتلاؤ۔ وہ کوفہ گئے، وہاں ان کا استقبال ہوا، اور وہاں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پورا علاقہ آپ کے ساتھ ہے، حجاز تو آپ کے ساتھ ہی ہے، پورا علاقہ کوفہ بصرہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور یزید کو ہم طاقت کے زور پر معزول کریں گے، اور چنی اور چنا۔ اس کی اطلاع یزید کو ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں، گورنر نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، ضعیف ہیں، سیدھے سادے ہیں، لوگوں نے یزید سے کہا کہ وہ صوبہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نعمان ابن بشیر ڈھیلے آدمی ہے، وہاں کوئی سخت قسم کا گورنر بھیجو، تو عبید اللہ ابن زیاد کو اس کام کے لیے اس نے بھیجا، یزید نے، جائے کنٹرول کرو۔ اس نے آ کر کوفے کے اندر للکارا، خبردار کسی نے اگر مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو میں پوری نسل ختم کر دوں گا، گھروں میں آگ لگوا دوں گا، گردنیں اڑا دوں گا، سروں کے ٹیلے بنا دوں گا، وغیرہ وغیرہ، تاریخ کے اس کی تقریر موجود ہے۔ اب لوگ گھبرا گئے، اب وہ مسلم بن عقیل جن کو 18,000 لوگوں نے تعاون کرنے کا یقین دلایا تھا، وہ تنہا بچے۔ پہلے مختار ابن عبید کے مکان میں تھے، پھر وہاں سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے مکان میں آ گئے۔ کب تک چھپتے؟ پکڑے گئے اور اب مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے کوفہ آنے کے بعد جب یہاں کا یہ ماحول دیکھا تھا تو اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ ماحول سازگار ہے، آپ آ سکتے ہیں۔
اب جب غزوہ ابن زیاد کے آنے کے بعد حالات بدلے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں مارا جاؤں گا، تو انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ تم ایک کام کر دینا، بھیا حسین کو اس کی اطلاع کر دینا کہ یہ انجام ہو رہا ہے میرا، اور کوفیوں نے غداری کی ہے، آپ نہ آئیں۔ پہلا پیغام پہنچ چکا ہے کہ یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ آنا چاہ رہے ہیں، خاندان کے لوگ روک رہے ہیں، صحابہ منع کر رہے ہیں، مکے کے احباب منع کر رہے ہیں، لیکن وہ آنے پر مصر۔ تو لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ سمجھائیے۔ عبداللہ ابن عباس تشریف لائے، بھتیجے آپ کوفہ مت جائیے، اور کوفے والوں کے بہکاوے میں آپ مت آئیے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں کہ بھتیجے کیا وجہ ہے، کیوں اصرار کر رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے فرمایا، چچا جان جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن بتلا نہیں سکتا کہ اندر سے کیسی بے چینی ہے، کوئی طاقت مجھ کو کھینچ کے کوفہ لے جا رہی ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، تقدیر کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تقدیر مجھ کو وہاں لے کر جا رہی ہے، باتیں وہ سب صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں جاؤں گا۔ تو فرمایا بچوں کو لے کر مت جائیے، مستورات کو لے کر مت جائیے۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ لوگ میرے بغیر رہنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے اس قافلے کے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ حضرت حسین نے کہا چچا میں جاؤں گا۔ تو فرمایا مکے والو اس خاندان کا آخری دیدار کر لو، اب یہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، جائیے۔ یہ ہے وہ پس منظر مکے سے اس قافلے کی روانگی کا۔ گھر والے روک رہے ہیں، خاندان والے روک رہے ہیں، صحابہ روک رہے ہیں، چلے۔ راستے میں وہ دوسرا قاصد ملا، مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے بعد قتل سے پہلے جس سے انہوں نے کہا تھا، اس نے کہا حضرت وہاں تو منظر کچھ اور ہے، مسلم ابن عقیل تو مارے گئے، آپ لوٹ جائیے۔ تو آپ نے کہا او ہو، جو میرے بڑے مجھ کو سمجھا رہے تھے حالات تو وہی سامنے آ رہے ہیں، چلو لوٹتے ہیں۔ تو مسلم ابن عقیل کے بچے ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا ابا تو آپ کے کہنے پر گئے تھے اور مارے گئے، ہم تو جائیں گے باپ کا بدلہ لیں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، ہم نہیں لوٹیں گے۔ اب کیا کرے تو حسین اس پس منظر فرمایا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کشمکش کے حال میں آپ اس بارڈر پہ پہنچے ہیں جہاں اس فوج سے آپ کا مقابلہ ہوا ہے۔ میں انتہائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں، یہ مجلس 1-1.5 گھنٹے کی نہیں ہے، کم سے کم 4 سے 5 دن گفتگو ہو تو پورے حالات سامنے آئے۔ وہاں پہنچے تو آپ کو اٹیک کر دیا گیا، تم بغاوت کر کے آئے ہو، تم یزید کو معزول کرنا چاہتے ہو، وغیرہ وغیرہ جو باتیں آپ سنتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سن لیجئے۔ حضرت حسین نے کیا فرمایا، میں تو مہمان بن کر آیا تھا کوفہ والوں کو دعوت دینے پر، ان لوگوں نے غداری کی الگ بات ہے، میں تو مہمان بن کر آیا ہوں، میں تو کوئی فوج لے کر آیا نہیں۔ سچی بات ہے، کہاں ہے فوج؟ آپ سوچئے سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، پھر دور عثمانی میں اور وسیع، پھر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں اور وسیع، دنیا کے 2/3 حصے پر جس حکومت کا پرچم لہرا رہا ہو اس کی فوج 50 لاکھ سے کم ہوگی۔ اس فوج سے مقابلہ کرنے جو آدمی جا رہا ہے وہ 50 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں 50,000 بھی لے کے نہیں جائے گا۔ اگر وہ جنگ کرنے گئے تھے تو فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو مہمان بن کر آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ سے خطرہ ہے، تو فرمایا 3 شرطیں رکھتا ہوں۔ تاریخ طبری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرطیں مذکور ہیں، مولانا عتیق الرحمن سنبھلی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا تاریخ طبری صفحہ نمبر 312 اور 13 میں روایت موجود ہے۔ اب جا کر یہ روایت اوپن ہوئی ہے، ورنہ لوگ چھپاتے تھے اس کو، کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ الفاظ ہے اختاروا منی خصالا ثلاثا، 3 باتوں میں سے ایک مان لو، اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلت منه، جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں، واما ان تسيروني واما ان اذهب الى ثغر من ثغور المسلمین، مسلمانوں کی فوج جس بارڈر میں لڑ رہی ہو مجھ کو وہاں بھیج دو، لی ما لہم وعلی ما علیہم، جیسے حالات ہوں گے برداشت کروں گا، جنگ کرتا رہوں گا، جام شہادت نوش کر لوں گا، کوئی جھگڑا نہیں۔
مکہ لوٹ جانے دو اگر بغاوت کا اندیشہ ہے، کسی بارڈر میں بھیج دو۔ تیسری شرط جس کو سن کر آپ بھی چونکیں گے، فرمایا وَإِمَّا أَن تُسَيِّرُونِي إِلَى يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَيَرَى فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَضَعُ يَدِي فِي يَدِهِ۔ ہم دونوں بیٹھ کر مشورہ کریں گے، یزید کے بعد بھی خلیفہ، میرے باپ بھی خلیفہ، خلافت تمہارے گھر کی لونڈی ہے، تم بھی اس سے ہٹو، چلو سیدھا دمشق یزید کے پاس، ہم بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے، اور اگر مناسب سمجھا تو میں یزید کے ہاتھ پر وہاں بیعت کروں گا، یہاں کیسے بیعت کروں؟ ان کا اصرار تھا کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو اور ہم تم کو قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا آسمان سے آگ برسے گی، تم خانوادہ اہل بیت کو گرفتار کرو گے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ بحثہ بحثی ہوئی تو آپ نے جو سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو آپ پہچان رہے تھے، فرمایا اے مردود یہ خط تیرا نہیں ہے، اے مردود یہ خط تیرا نہیں، غدارو، یہ کوفے کے اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے اور ماتم سینہ پیٹنے والے، ہائے حسین ہم نہ تھے، کم بختو وہاں تم تھے اور تھا کون؟ اگر تم بھی 1500 مر گئے ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی دفاع کیا تھا، فوج بہت طاقتور تھی، تم کو خراج تک نہ آئی اور آج تم سینہ پیٹ رہے ہو، ہائے حسین ہم نہ تھے، وہاں اور تھا کون تمہارے علاوہ؟ جب یہ راز فاش ہو گیا، اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس پہنچ جاتے تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ جن لوگوں نے بلایا تھا، جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مدد کا حالات کیا ہوئے اللہ کو بہتر معلوم۔ میں اس بات کو پھر دہرا دوں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں، صحابی ہیں، جنتی ہیں، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن اس خانوادے کے ساتھ یہ شب خون کس نے مارا؟ حالات یہ بتلاتے ہیں کہ انہی نالائقوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تاکہ راز فاش نہ ہو، اور خون ڈالا یزید کے اوپر۔ یزید اچھا تھا، برا تھا، اس کو آپ متقی مانیے، فاسق مانیے، وہ صحابی نہیں ہے کہ اس کی ہم دفاعی کوشش کریں، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں جب ان کے خاندان کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، یہ کارنامہ ان شیعہ مردودوں کا ہے جنہوں نے خطوط لکھ کر بھیجائے تھے۔ ہم کیسے مان لیں؟ سیدنا عمر بن خطاب کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ عثمان غنی کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ حضرت حسن کو زہر کس نے دیا؟ وہاں بھی یزید تھا۔ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر واقع کربلا کے اندر ضم کر دینا، نہ کسی شہادت کوئی تذکرہ ہے، نہ صحابہ کی قربانیوں کوئی تذکرہ ہے، نہ اسلامی نظام کوئی چیز ہے، نہ قرآن کوئی چیز ہے، نہ سنت کوئی چیز ہے، نہ صحابہ کوئی چیز ہے، نہ خلفاء کوئی چیز ہے، اور اہل بیت کے نام پر پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے کسی ایک کا نام نہیں آتا، حتیٰ کہ بیٹی فاطمہ الزہرا کی اماں بی بی خدیجہ کا نام نہیں آتا۔ یہ کون سا اہل بیت ہے؟ یہ کون سا خاندان رسول ہے؟ گھر والی سے مراد بیوی نہیں ہوگی؟ کبھی سنا آپ نے کہ آپ کہیں میرے گھر والے سے مراد نہ بیوی نہ بچیاں نواسے داماد؟ یہ تاریخ کا مذاق اڑایا گیا۔ سیدھی سی بات ہے، جن بدبختوں نے، مردودوں اور ملعونوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے خانوادے کے ساتھ یہ گستاخانہ جرم کیا ہے، وہ بدترین جہنمی ہے، مردود و ملعون ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کون؟ اختلاف اس میں ہے کون؟ اس میں اختلاف۔ ٹھیک ہے، یزید کے ہاتھ میں حکومت تھی، اس کے دور حکومت میں یہ کام کیا گیا ہے۔ کسی کے صوبے کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو مرکز اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، شہر کے اندر کوئی دنگا ہوتا ہے تو ڈی ایم آپ کا اس کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، وہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن اس مرڈر کا اصل مجرم کون؟ اصل مجرم شیعہ۔ امت دو حصوں بٹ گئی، کوئی یزید کو انصاف پسند کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ سیدنا حسین کو الزام دے رہا ہے، اور کوئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کہہ رہا ہے، یزید کو جہنم بھیج رہا ہے، اور شیعہ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتے، جو پیغمبر کی بیویوں پر تبرہ کرتے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت پر حملہ کرتے، چھوڑو امیر معاویہ کو، چھوڑو یزید کو، کیا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی برداشت ہوگی؟
عمر فاروق کی شان میں گستاخی برداشت ہوگی، عثمان غنی کی شان میں گستاخی برداشت ہوگی، یہ گستاخی وہاں بھی کرتے ہیں۔ اب ان سے ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، کیا تعلقات ہونے چاہیے؟ ہم سوچ لیں، اگر ان اکابر صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں اور ہم اس کو بھی ٹھنڈے بستے میں ڈالتے رہے تو غیرت ایمانی کہاں جائے گی اور جرأت ایمانی کہاں جائے گی؟ میں مبارکباد دوں گا کانپور کے حضرت مولانا متین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو لوگ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر مولانا بھی زندہ ہوتے تو لاک ڈاؤن ہے، یہ ہو سکتا تھا بجائے یہاں کے شہر کے اور کئی مسجدوں کے اندر، کئی مسجدوں میں، کئی جگہوں پر یہ پروگرام ہوتا، لیکن اس سال تو حالات وہی تھے، پورے ملک کے وہی حالات ہیں۔ اور یہ میرا پہلا خطاب نہیں ہے، میرا 5واں خطاب ہے آن لائن۔ کہیں کوئی بڑا نظام نہیں چل پا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر گنپتی کا تہوار ہے، وہ بھی سمیٹ دیا گیا ہے۔ آپ کے ہاں وہ جو گنیش کا تہوار تھا اس کو بھی سمیٹ دیا گیا۔ اسی پس منظر میں محرم اور تعزیہ اور تمام چیزوں کو حکومت نے محدود کر دیا ہے، لیکن آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو آپ نے اس روایت کو برقرار رکھا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ میری یہ بات جو لوگ بھی سن رہے ہوں گے یا جو بعد میں سنیں گے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دہ ہوں۔ اگر کسی کو میری باتوں سے اختلاف ہوگا تو بعد میں ڈائریکٹ مجھ سے فون پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی اکثر باتوں کے اندر کتاب و سنت کا حوالہ دیا ہے، کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، وہ کتابیں تو کھول کر میں آپ کو یہاں پر سنا سکتا نہیں ہوں، لیکن ان کتابوں کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو کم از کم دودھ پانی الگ ہو جائے گا، اور یہ طے ہو جائے گا کہ جس واقعہ کربلا کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ کہی جا رہی ہے کہ صاحب واقعہ کربلا نہ ہوتا تو دین مٹ گیا ہوتا، اور محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے ساتھ محدود کر دیا گیا، جو 10 محرم الحرام اس وقت سے محترم تھا جب سے زمین و آسمان بنا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس وقت سے محترم تھے، محرم اسی میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو عبادات سے، روزے سے، انسانوں کی خدمت سے، غریبوں کی مدد سے آباد کریں، نہ یہ کہ ہم گھوم گھوم کر شربت پئیں گے اور پلائیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ روزہ رکھنے والوں کا احترام کریں گے۔ اسلامی اصول تو یہ ہے، یا تو میں روزہ رہوں یا کم از کم روزہ داروں کا احترام کروں، اور روزہ داروں کا احترام یہ ہے کہ ان کے سامنے علی اعلان کھایا پیا نہ جائے۔ اگر مجھے اللہ توفیق دے میں روزہ رکھوں، عبادات کروں، نیکیوں میں شامل ہوں، ورنہ کم از کم روزے داروں کا احترام میں ملحوظ رکھوں، اور ان کے سامنے علی اعلان نہ شربت نہ کھانے پینے کا سامان۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات یہ ہے۔ اللہ ہم کو ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان دعا پڑھا دیں کہ پڑھا دیں؟ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ پروردگار عالم، جو باتیں کہی گئیں اس پر سنجیدگی سے سوچ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے گھر والوں سچی پکی محبت نصیب فرما۔ حضرات حسنین کی عظمت ہمارے سینوں کے اندر پیدا فرما، ان کی شان میں گستاخیوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، یہ سلسلہ جو مولانا متین الحق ہوا ہے، اس کو ان کے قبر کے لیے سایہ دار درخت بنا کر ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا، اس کو قیامت تک جاری اور ساری رکھنے کے فیصلے فرما۔ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے آج کا بیان سنا غلط عقائد سے، گندی باتوں سے، صحابہ کی شان میں گستاخی سے، ان سب کی حفاظت فرما۔ سچے اور پکے اسلام پر چلنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، دین کے ساتھ زندہ رکھ، دین کا خادم مجاہد بنا کر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ہم سب کو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔